خدا یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور ببرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو اور خداوند آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور برکت دے۔ کلام مقدس میں سے ہم آج 5واں جو کلمہ ہے وہ پڑھیں گے، جو کہ یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ خاص طور پر 28ویں آیت جو ہے ہماری توجہ کی مرکز ہے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع مسیح ایک رات اور ایک دن آلریڈی اذیتیں اٹھاتے ہیں، اور اس سے پیشتر پوری رات وہ دعا میں گزار۔ اور یسوع مسیح کو جب کوٹا جاتا، مارا جاتا، ذلیل کیا جاتا، اسے کھینچا جاتا، کوڑوں سے مارا جاتا، منہ پر تھوکا گیا، اور پھر اس کو صلیب دی گئی اٹھانے کے لیے، اور پھر وہ صلیب پر کیلوں کے ساتھ جڑ دیا گیا، لٹکا دیا۔ جب میں ان تمام باتوں کو دیکھتا ہوں تو میں جب اس سین کو اپنے ذہن میں لاتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ یہ کتنا ایگنی، کتنی زیادہ تکلیف اور اذیت اور عبرت کی بات تھی۔ کلام مقدس میں یہ بات بڑی عیاں ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ دیکھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور وہی کلام خدا تھا، اور تمام چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ جب خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ یعنی کہ خدا کے کلمے نے تخلیق میں سب باتیں جو ہیں سب کام کو کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ مجسم ہوتا ہے۔ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ وہ کامل خدا کامل انسان بنتا ہے۔ اور یہاں میں بات ذرا آپ کے گوش گوار کر دوں کہ یسوع مسیح اگر انسان نہیں بنتا، ہم جیسا نہیں ہوتا، ہم جیسا خون و گوشت نہیں رکھتا، ہم جیسا جسم نہیں لیتا، تو وہ کبھی بھی ہمارا فدیہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر وہ خدا ہے اور خدا ہی میں رہتا ہے اور اسی قدرت کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر وہ ہم تک رسائی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، اور ہم تو گناہ کی وجہ سے اس نے ہمیں آلریڈی اپنی حضوری سے باغ عدن کے وقت سے نکال دیا ہے۔ تو پہلی بات جو مجھے اور آپ کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح جو صلیب پر یہ فرماتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور یہ ایک پیشن گوئی کے مطابق ہے، تو یہ بات جہاں بڑی عیاں ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کی جسمانی اذیتوں کی وجہ سے، اس کے جسم میں خون کے نکل جانے کی وجہ سے، مار کھانے کی وجہ سے اسے پیاس لگتی ہے، اور یہ فیلنگ، یہ احساس کہ وہ بھوکا اور پیاسا ہے، اسے ہم جیسا بناتا ہے، جو کہ ہم بھی بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں اور ہم میں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہلا نقطہ جو آج میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہم جیسا بنا۔ کلام مقدس میں اس پر اور بھی باتیں کروں گا اور بھی حوالہ جات دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 2 آیت دیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی ہمیں یہ بات کو عیاں طور پر سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، ایمان کا حصہ بنانا ہے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا۔ لکھا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور وہی کلام خدا تھا۔ اور 14ویں آیت یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور اس میں ہم نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ کلام خدا میں فلپیوں کے نام خط، پولس رسول فرماتے ہیں، فلپیوں کے نام خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت سے کلام مقدس میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خدا ان کا بھی تھا۔ 6 آیت غور طلب ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو یسوع مسیح
ہمارے مشابہ ہوتا ہے، ہم جیسا ہوتا ہے، اور اسے وہ بدل دیا جاتا ہے جو اس کو شروع سے. اگر آپ عبرانیوں کی کتاب کے 10ویں باب اور اس کی 5ویں آیت دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. کیا ہے؟ یسوع مسیح کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا. کلام مقدس میں رومیوں کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 3 آیت یہ کہتی ہے، ذرا غور فرمائیے، یہ آیت تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. لکھا ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیجا کہ جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دے. یہاں جو میں بات آپ کی نظر لگانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسے وہ اس طرح کا جسم ملا جو ہمارے طرح کا ہے. نہ اس میں موروثی گناہ تھا، نہ نافرمانی کا گناہ تھا، اور نہ ہی کوئی گناہ پایا جاتا تھا، لیکن خدا نے اسے وہ جسم دیا جو ہم جیسا ہے. اور اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. ابلیس نے 3 آزمائشیں لایا اس پر. آزمائشیں لانے کا مطلب ہے ابلیس ہر ایک ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح نافرمان ہو جائے اور گناہ کر لے، جو کہ اس نے کبھی نہیں کیا، کیونکہ وہ انسان تھا اور وہ اسے پوری کوشش میں تھا کہ جائے. کہا یسوع مسیح کامل انسان تھا. ہم نے دیکھا کہ وہ مجسم ہوا. ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس کے مجسم ہونے کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہم سزا کے بار ہیں، ہم پھر خدا کی طرف سے مخالف مسیح ہیں. اگلی 3 آیت جو کہتی ہے، پہلے یوحنا 4 باب کی 3 آیت، مخالف مسیح ہیں. ہم خدا کو قبول نہیں کرتے، یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے. کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ انسان بنا، میرے اور آپ جیسا بنا. اور جب میرے اور آپ جیسا بنتا ہے تو کلام مقدس کی روشنی میں یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ اس کو پیاس لگی. کلام مقدس میں جب وہ لازر جو اس کا دوست تھا جب وہ مر جاتا ہے تو یسوع مسیح روتا ہے جیسے دوسرے روتے ہیں. اگرچہ اسے پتا ہے کہ اس کی قدرت سے اسے زندہ کر سکتا ہے تو بھی اس میں وہ فیلنگ ہے جو انسانوں کے لیے فیلنگ ہوتی ہے. لکھا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا تو وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. جو پیدا ہوا مجسم ہوا تو اس کا نام رکھا گیا. یسوع مسیح جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جسم اور خون اور قدرت میں بڑھتا ہے، ویسے ہی لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کی 50 اور 51 میں کیا ہے، وہ خون میں، وہ گوشت میں اور جسم میں وہ بڑھتا گیا اور وہ ترقی کرتا گیا. عبرانیوں کی کتاب کے 2 باب کی 14ویں آیت کہتی ہے، اور میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس آیت سے سمجھیں. پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. عزیزوں دیکھیں، جس طرح خون اور گوشت میں لڑکے یعنی میں اور آپ ہیں، وہ ہم جیسا بنا. اور پھر جب وہ ہزار سانیہ سہتا ہے، جب وہ کوڑے کھاتا ہے، جب وہ صلیب اٹھاتا ہے، جب لوگ اسے گھسیٹتے ہیں اور اسے ذلیل کرتے ہیں تو اس کے جسم میں اسے پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو ملا سکے. کلام مقدس میں یسوع مسیح کو ابن آدم کہا گیا. یہ یسوع مسیح کا ایک فیورٹ لقب بھی تھا کہ وہ اپنے کہتے ابن آدم، گناہ گاروں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے ماریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. دانیل کی کتاب کا 7واں باب اور اس کی 9ویں سے 13ویں آیت دیکھیں، ابن آدم، اگر وہ ہم جیسا ہے تو ہم جیسا بن کر ہی خدا کے ساتھ آسمانی عدالت میں اس کی دائیں طرف بیٹھتا ہے. ہمیں انصاف دلانے کے لیے، ہمیں ابدی زندگی دلانے کے لیے وہ ہم جیسا بنتا ہے. کلام مقدس میں یہ بات یہاں پائی جاتی ہے. میں ایک اور بات چاہتا ہوں کہ ہم یہ جانیں کہ وہ ہمارے جیسا جسم لے کر پیدا ہوا، آیا اس میں مجسم ہوا، اور اس جسم میں اس میں ساری وہ باتیں پائی جاتی تھیں جو ہم میں، یعنی کہ جیسے ہم نافرمانی کرتے ہیں اس میں نافرمانی کرنے اور گناہ میں گر جانے کی وہ اصلیت تھی. لیکن کیونکہ وہ خداوند کی طرف سے کیا تھا، اس نے دکھایا
کہ وہ مکمل طور پر خدا پر کہتا ہے میں باپ سے آیا ہوں اور میں باپ کی ہی مرضی کو پورا کرتا ہوں، میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ اس نے ابلیس کے سارے ہتھ کنڈوں کو، ساری چالوں کو، ساری آزمائشوں کو اس نے ہرا دیا، مات کر دیا، اور کہیں بھی نافرمانی نہیں کی، اور اس لیے اس میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے وہ نا گناہ گار بنا، بلکہ وہ کلام مقدس کے مطابق گناہ بنا۔ جیسے دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، گناہ سے واقف نہ تھا لیکن ہمارے لیے گناہ بنا تھا کہ ہمیں گناہ کی سزا سے چھٹکارا دے سکے۔ کلام مقدس یہ بھی کہتی ہے، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 45 سے 48 آیت یہ فرما، دوسرا آدم ہے، پہلا آدم خدا نے بنایا اور اس نے گناہ کر لیا، اور اس طرح ہم سب اس آدم سے ہیں، لیکن یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرا آدم بنتا ہے۔ اس میں معروسی گناہ اور نافرمانی کا گناہ نہیں، اس لیے اس کا مرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کو ہمارے گناہ اٹھانے پڑے تو وہ مرتا ہے۔ تو یہاں دوسری بات جو میں آج آپ کے ساتھ سٹریس دے رہا ہوں سو فار، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جو صلیب پر ہے تو وہ مجھ جیسا آپ جیسا بن کر گناہ کی قربانی دیتا ہے، تاکہ ہمیں گناہ کے ہاتھوں سے، تاکہ وہ ہمیں ابلیس کے شکنجے سے، ابلیس کے ہاتھوں سے اپنے خون بہانے سے چھڑا سکے۔ اور یہ بات جب وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، ہم پر عیاں کرتی ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر ہوتے ہوئے بھی ہم ساتھ ہوتا ہے، اور اسے وہ محسوس ہوتا ہے پیاس جیسے ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے، ملتا ہے کہ میں تم جیسا ہوں اور تمہاری نجات کے لیے آیا ہوں۔ بہت سارے لوگ جیسے پیاسے کی بات کرتے ہیں تو اس کے روحانی مطلب کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہماری روحوں کا پیاسا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم آئیں۔ دس از نو ڈاؤٹ کہ وہ ہماری روحوں کا پیاسا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، منادی کریں اور لوگوں کو جیتیں۔ وہ کہتا ہے کہ پیاسے جو ہے میرے پاس آؤ اور پیو۔ اس نے دیکھیں سامری عورت کو کہا کہ جو تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تمہیں وہ پانی دیتا تو تمہارے اندر ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ یسوع مسیح نے یسائی کتاب کے 55 باب میں آ کے جو پیاسا میرے پاس آئے مفت لے اور پیے۔ نو ڈاؤٹ وہ ابدی زندگی دیتا ہے، وہ ہماری روحانی پیاس کو بجھاتا ہے، وہ ہمیں قبول کرتا ہے، لیکن یہاں وہ ہم جیسا بن کر ہمیں نجات دینے کے لیے یہ بات عیاں کرتا ہے کہ میں انسان بنا ہوں، اور مجھے بھی وہ تکلیفیں برداشت ہوئی ہیں، مجھ پر گزری ہیں، تاکہ میں تمہارے ساتھ ایک ہو کر ابدی زندگی تمہیں دلا سکوں۔ عزیزو، اس لیے تو کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح ہماری طرح آزمایا گیا۔ عبرانیوں کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی میں 14ویں اور 15ویں اور آج پڑھوں گا، لکھا ہے پس جس صورت میں کہ لڑکے خون و گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ کون؟ ہم جو ہمیشہ موت کے ڈر سے غلامی میں انسان رہے ان کو چھڑا لے۔ 16ویں آیت، کیونکہ واقعہ میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے، یعنی کہ میرا اور آپ کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح میں ابراہیم کی نسل ہیں۔ غلاطیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 27 سے 28 اور 29 پڑھیں گے تو لکھا جو یسوع مسیح میں ہے وہ ابراہیم کی نسل اور اس کی اولاد میں سے ہے، اور ہم یسوع مسیح میں آ کر اس کی بنتے ہیں، ساتھ دیتا ہے۔ بس اس کو سب باتوں میں اپنی بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ پس جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یسوع مسیح جب کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں تو وہ ہمارے ساتھ ایک ہوتا ہے، انسان ہونے کا وہ پورا دعویٰ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی وہ انسان ہوا، تو بھی وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے کہ ہم اس کی مار کھانے سے، جیسے یہاں لکھا ہے کہ گناہوں کے کفارے کو قبول کر لیں اور پھر اس کے پاس آ جائیں، ابدی نجات پائیں، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا، ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ابدی نجات دیتا ہے۔ اب روحانی طور پر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس ہیں اور وہ ہماری زندگی وہ لوکا کی انجیل کے 19 باب کی 10 آیت میں وہ جب زکئی کے گھر ہوتے ہیں تو وہاں کہتا ہے کہ ابن آدم آیا اس لیے ہے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور نجات دے۔ ہاں وہ اس لیے آیا ہے کہ ہم کو جو کھو گئے ہیں
ان کو ڈھونڈے اور نجات دے. اس سے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ نجات پائیں اور ابدی نجات پائیں اور ابدی زندگی اس میں پائیں. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو اپنے اس ساتھ ملانے کے لیے وہ آپ جیسا ہم سے بنا، تاکہ گناہ کی کفارہ بنے اور ہمیں گناہ کی سزا سے بچا کر ابدی زندگی دے. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو.